This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. یہ قرآن پاک دیجیے، قرآن پاک دیجیے۔ آیت نمبر 28 سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع سے لے چلتے ہیں، خلاصہ ہو جائے گا، سبق تک پہنچ جائیں گے، وہاں تک ہے نہیں ہے ٹائم بھی ہمارا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دو روایتیں آ گئیں، اب کیا حل کریں؟ اور جبکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک رکوع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم شروع سے لے چلتے ہیں اور خلاصہ ہو جائے گا، پھر ہم سبق سے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحج آپ کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ سبق آپ پڑھ چکے ہیں لیکن ہم شروع سے لے چلتے ہیں اور خلاصے کے طور پر، تاکہ دہرائی ہو جائے پیچھے، پھر ہم آگے اپنے سبق کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، یہ شیخ طاہا کا پیریڈ آپ کی کلاس میں ہوتا تھا ترجمے کا، اور آج کے دن شیخ عدیل کا پیریڈ تھا، تو ان کی جگہ میں ہوں اور شیخ طاہا والا مضمون پڑھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورہ حج یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کی ابتدا اللہ نے قیامت کے ذکر سے کی ہے، قیامت کے ہولناکیوں کے بیان کے ساتھ اس صورت کو شروع کیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کفار اور مشرکین ہمیشہ سے موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا انکار کرتے آئے ہیں، قیامت کا انکار کیا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے وہ ہمیشہ پیچھے رہے ہیں۔ انبیاء کا انکار، رسولوں کا انکار، رسولوں کی تعلیمات کا انکار، قیامت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کی سوچ اور ذہن یہ تھا کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی مٹی ہو جائے گا تو پھر یہ کیسے پیدا ہوگا، یہ ناممکن سی بات ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہی معاملہ مشرکین مکہ کا تھا علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ ایک دن جو ہے ابو جہل، اس کو کوئی ہڈی مل جاتی ہے پرانی بوسیدہ ہڈی، اور وہ لاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو پکڑ کے مسلتا ہے، اور وہ بورا بورا ہو کے جھڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ ہڈی تو ختم ہو گئی ہے، اب اس میں کیسے جان پڑے گی۔ انسان، ایسے لوگ اللہ کی قدرت کو اپنی سوچ سے سمجھنے اور اپنی عقل پر قیاس کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے معاملات ان سارے معاملات سے ہٹ کر ہیں۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کو اور دیگر تمام لوگوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کو مخاطب فرمایا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو، اس قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی ہولناک ہے۔ قیامت والے دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اتنی ہولناکی ہے، اس کی شدت ہے۔ حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اس قیامت کی شدت کی وجہ سے، مطلب اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور اس کا اثر اس کے جسم پر ہوگا، اور اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ کیفیت کیا ہوگی لوگوں کی؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو تم نشے کی حالت میں دیکھو گے، وہ مدہوش ہیں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نہیں ہیں، مطلب کیا کہ کسی نشے کی وجہ سے مدہوش نہیں ہوں گے وہ،
یعنی جو ان کی نشے والی کیفیت ہے وہ کسی نشے کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جو ان کے سامنے ہوگا۔ جہنم چنگھاڑتی ہوئی اس کو فرشتے لے کے آ رہے ہوں گے، اس کی لگاموں سے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، چلا رہی ہوگی، شور کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جہنم کی اپنی ایک ہولناکی ہے، اس کی آگ، اس کی تپش، اس کا عذاب، پھر اوپر سے جہنم کا چیخنا اور چلانا، یہ اس کی ہولناکی میں اضافہ کر رہا ہوگا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر دہل جائیں گے، اور کیفیت ایسی ہوگی جیسا کہ وہ نشے میں آ گئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے متعلق بحث کرتے ہیں بغیر علم، حالانکہ علم نہیں ہوتا ان کے پاس، بغیر کسی معرفت کے، بغیر کسی علم کے وہ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کیسے مان لیں اللہ کے بارے میں، جو بھی اعتراضات کرتے ہیں ملحدین یا کفار یا مشرکین۔ تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو کہ برا ہے، دھتکارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس شیطان کے پیچھے انہوں نے پیچھا اٹھایا ہوا اس کی پیروی کر رہے، اس کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ جی اوپر چڑھنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، واسطوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے جھگڑتے کس وجہ سے ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے جھگڑتے ہیں کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا کیونکہ سبق پڑھا ہوا ہے، ترجمہ صرف یاد دہانی کے لیے کہا۔ کتب علیہ، حالانکہ اس پر لکھ دیا گیا ہے، کیا لکھ دیا، کس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے؟ اس شیطان کے حوالے سے، کیا؟ انہ من تولاہ، کہ جس شخص نے بھی اسے اپنا دوست بنایا، فانہ یضلہ، تو یہ شیطان اس شخص کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، عذاب کی طرف لے جائے گا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے اس قیامت کے حوالے سے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دے رہا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم انکار کرتے ہو قیامت کا، تو فإنا خلقناکم من تراب، تو تم اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنی حقیقت کو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، حقیقت کیا ہے؟ خلقناکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، یعنی یہ شکل تبدیل ہو رہی ہے، نطفہ، نطفے سے علقہ، ثم من مضغہ، پھر وہ جمع ہوا خون بوٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ اب بعض دفعہ یہ بوٹی شکل و صورت اختیار کر جاتی ہے، بعض دفعہ یہی بوٹی جو ہے وہ لوتھڑا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ تمہاری کیفیت ہے، تمہاری اصلیت ہے، تمہارا وجود تھا نہیں، ہم نے اس انداز سے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں وجود بخشا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ وقت مقررہ تک ہم تمہیں مادر رحم میں رکھتے ہیں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں ہم پیدا کرتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تم زندگی جیتے ہو، تمہیں زندگی ملتی ہے، سروائیو کرتے ہو، تاکہ تم جوان ہو جاتے ہو، جوانی کو پہنچ جاتے ہو۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، بہت سارے لوگ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بہت سارے لوگ ارذل عمر کو پہنچتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں اگر ہم کہیں عام زبان میں سٹھیائی ہوئی عمر، انتہائی بڑھاپے کی عمر، جب جہاں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑے، بچوں والی حرکات، کیفیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمر تک کیوں پہنچتا ہے انسان؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ اس عمر کے پہنچنے کے بعد وہ چیزیں بھول جائے۔ مطلب اس کیفیت میں انسان، کتنے لوگ ایسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کی جو یادداشت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت ساروں کی ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یادداشت کے اعتبار سے ختم ہو جاتے ہیں، کہ ان کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے، لیکن ان کو جو ان کے بڑے ہیں، پرانے ہیں، وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹھا ہوا یہ کوئی اور ہے، لیکن وہ نام کسی اور کا لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ ارذل العمر کے حصے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو جان کر اپنے رب کے ساتھ جو مقابلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ تو اللہ نے یہ بطور دلیل ہمارے سامنے رکھی کہ تم اپنی حقیقت کو اور اصلیت کو دیکھو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ایک تو تم اپنے آپ میں غور کرو کہ تم کون تھے، کیا تھے، دنیا میں آتے ہو کس شکل میں آتے ہو، جوانی میں تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، بڑھاپے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ان پہ غور کرو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین پر بھی غور کرو کہ خشک پڑی ہوتی ہے،
ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر اس زمین کے اندر جو ہے وہ رطوبت پیدا ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو اناج غلہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ انبتت من کل زوج بہیج، ہر طرح کا اناج پھر ہم اس میں اگاتے ہیں۔ یہ دلیل اللہ نے دی ہے، کیوں یہ سارے کام، کیوں یہ سارے معاملات، کیوں؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہی سچا ہے۔ یعنی یہ دلائل ہے اللہ کے وجود کے، یہ دلائل ہیں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان دلائل کو دیکھ کر تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس چیز کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرو۔ ذالک بان، یہ بات سببیہ ہے نا، بات سببیہ ہے، انا کی وجہ سے نہیں، با کی وجہ سے منع کر رہے ہیں۔ انا تو تاکید کے لیے آیا ہے، انا کا معنی ہے بے شک، ہاں بالکل، ہاں ہاں۔ ذالک، یہ سب کچھ، یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے، بان، با جو حرف جر ہے، یہ اس کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ یہ سبب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی سچا ہے، وانہ، اور بے شک وہی، کیونکہ انا جو ہے، انا اس کا معنی بے شک کا ہوتا ہے اور تاکید کے معنی کے لیے آتا ہے نا، وانہ یحیی الموتى۔ جب یہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں عدم سے وجود بخش سکتا، عدم سے وجود دے سکتا ہے، تو پھر اب تمہارا دنیا میں وجود تو ہے نا، وہ چاہے مٹی مٹی ہو گیا ہو، جب مٹی میں تمہارا وجود نہیں تھا، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اب تو تمہارا وجود مٹی کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ تمہیں اب کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس لیے انہ یحیی الموتى، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تاکید در تاکید در تاکید، تاکہ انسان یقین کر لے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، جس قیامت کا تم انکار کرتے ہو وہ آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے یقیناً آنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اٹھا دینا ہے ہر اس شخص کو جو قبروں میں ہوگا، یعنی قبر میں موجود مدفون لوگوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے زندہ کر کے کھڑا کر دینا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ بِاللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، پیچھے بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، یہاں پر بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بارے میں۔ وَلَا هُدًى، نہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، نہ وہ علم پر ہوتے ہیں، نہ ہدایت پر ہوتے ہیں، ولا کتاب منیر، نہ روشن کتاب ان کے پاس ہے، یعنی نہ کتاب روشن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، نہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، انسان اللہ کی قدرت کا انکار ہی کرے گا۔ ان کے سامنے جو وحی ہے، اس لیے بھی سب موجود ہے۔ کتاب منیر جو ہے یہ عموم ہے، عموم کا مطلب اب مشرکین جو اس وقت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ بھی مراد ہے، اور اس سے پہلے کی کتب سماویہ سب مراد ہیں۔ ثانی عطفہ، اپنے وجود کو اکڑا کے رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیضل عن سبیل اللہ، کیوں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ لیضل، مطلب تکبر کرتے ہیں اور منہ رخ موڑ لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں، اور معنی کیا ہے کہ تکبر کرتے ہیں اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر اس تکبر کی وجہ سے، اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب ہے۔ کیسا عذاب؟ عذاب حریق، آگ کا عذاب، جلانے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ عذاب کیوں ہے؟ یہ جو اللہ نے وعید سنائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ کے عذاب میں ڈالے گا، اس کی وجہ بتا رہا ہے، کیوں؟ ذالک، یہ اس لیے، بما قدمت یداک، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے پہنچایا ہوگا، یعنی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں اس آگ میں جو ہے جلایا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ بس ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کیفیت تو یہ ہے کہ کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، کفر کے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ کنارے پر کھڑے ہو کر مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر کے کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کر مطلب یہ ہے وہ خود شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مانیں یا کفار کی مانیں، اس دونوں گروہ میں سے کس کی بات مانیں؟ بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، چلو جی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن دل میں یقین کی کیفیت نہیں ہے۔ یہ کون ہے تیسرے لوگ؟ یہ منافقین ہیں۔
ومن الناس من يعبد الله على حرف، کنارے پر کھڑے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فإن أصابه خير، اگر تو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو گیا، اطمأن به، تو مطمئن، ہاں جی ٹھیک ہے چلو جی اب یہی کام کرتے ہیں، وإن أصابته فتنة، اور اگر کوئی نقصان ہو گیا، انقلب على وجهه، نہیں بھائی، اب تو پھر وہ دین کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو جو چیز مطلوب ہے یقین کامل، اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ایمان کامل ہے۔ ایمان کامل کے ساتھ یہ عبادت نہیں کرتے۔ جب ایمان کامل کے ساتھ عبادت نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مل گیا تو چل پڑیں گے، نہیں تو دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ابھی تک دیندار و مومن نہیں ہوئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اب ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ یہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر جاتے ہیں، یعنی نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ منافقین جو ہے وہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، نہ دنیا سے فائدہ اٹھا سکے۔ چلو کفار یہ ہے کہ ہیں کافر، آخرت میں ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، لیکن کم از کم وہ اپنی جو ایک راستے پر تو ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، ایک مقام پر تو کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن منافقین کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی مقام نہیں ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی، ذالک هو الخسران المبین، اور یہ واضح ترین نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ذالک هو الضلال البعید، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کون ہے؟ ما لا یضرہ، جو نہ نقصان دے سکتے ہیں، وما لا ینفعہ، جو نہ نفع دے سکتے ہیں، یعنی وہ خود نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، ان کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ یہ بھی دور کی گمراہی ہے، یعنی انسان گمراہ بہت دور چلا جاتا ہے گمراہی کے اعتبار سے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ مطلب جو یہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مشرکین یا شرک کے راستے پر چل پڑے ہیں، اس راستے پر چلنے کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا نقصان ہے۔ شرک کرنے کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا نقصان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے فائدے کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن جو اس کا نقصان ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کہ ہاں مشرک کے لیے معافی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے، 3 طرح کے دفتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دفتر ہے جنہیں کھولا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مشرکین کا دفتر ہے، جس میں مشرکین کے نام ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، ان کا کوئی فیصلہ نہیں، ایک ہی فیصلہ ہے کہ جہنم۔ دوسرا دفتر ان لوگوں کا جو حقوق العباد کے اندر جو ہے نا کمی کوتاہی کرتے رہے ہیں، ان کا جو ہے معاملہ بندوں کے ساتھ جڑ جائے گا، بلکہ جڑا ہوا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی جان نہیں چھوڑنی ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے شرک کے بعد، کہ جب تک بندہ نے معاف نہیں کیا اللہ نے بھی جان نہیں چھوڑنی ہے، کتنا ہی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو۔ مشہور حدیث ہے، سب سنتے ہیں، سب نے سنی ہوگی، کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا میری امت کا مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دنیا نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مسکین یہ شخص نہیں ہے، میری امت کا مسکین شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان نیکیوں کے ساتھ آیا اور ڈھیروں نیکیاں لے کر آیا ہوگا۔ مطلب نمازوں میں بھی پورا، صدقات میں بھی پورا، ٹھیک ہے، جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان ارکان کو مکمل طور پر یعنی لایا ہوگا ان کے اجر و ثواب کو۔ ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑے ہوں گے، کسی کو اس نے تھپڑ مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال چھین لیا تھا، کسی کو کچھ کہا تھا، لوگ بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے اپنے مطالبے ہیں۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام انصاف تو کرے گا، مال و دولت نہیں ہے سوائے اعمال کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، گناہ ہے یا نیکیاں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، فیصلہ بھی کرنا ہے، جو مظلوم ہیں ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کا بھی حساب کتاب چکتا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس شخص کی نیکیوں کو لے کر ان مظلوموں کے بیچ میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ جس شخص پر جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا، اس کے ظلم کے بقدر اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ باقی ہیں، اب مظلوم لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ آیا تھا اپنی نیکیاں لے کر، لیکن جنت میں نہیں داخل ہو سکا، لوگوں حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کے گناہ لے کر اپنے سر پر جہنم میں چلا گیا، یہ مسکین شخص ہے۔ تو فرمایا وہ ایک الگ میٹر ہے، شرک نہیں کیا ہوگا تو جو بھی جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہے،
نا مسقال ذرۃ مسقال حبۃ من جو ہے من خردل، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا آخر میں۔ لیکن انسان کوشش کرے مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے، اور بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ سیکنڈوں کی تکلیف، کل قیامت کے دن سورج جب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور میل کا مطلب عربی میں دو چیزیں ہیں، ایک میل مسافت والا میل، اور ایک ہے جو آنکھوں میں سرما سلائی ہم استعمال کرتے ہیں سرما لگانے کے لیے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ اب لگا لیں اندازہ سورج کا کس فاصلے پر ہوگا۔ مسافت والا میل بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں میں سرما والا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی تکلیف اور کتنی شدت ہوگی، تو آخرت کی شدت انسان برداشت نہیں کر سکتا، دنیا امیجن نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی۔ خیر، فرمایا کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، فرمایا کہ جس کو یہ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، دوست بھی برا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھکانہ بھی برا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب یہ عشیر کا مطلب ساتھی، دوست۔ کفار کا ذکر آیا تھا کہ کفار کا ٹھکانہ یا منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں داخل کرے گا۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہمیشہ آپ کو ایک ساتھ ملیں گی۔ ایمان اور عمل صالح، قرآن میں جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر آئے گا وہاں عمل صالح کا لازمی ذکر آئے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان قبول کر لینے کے بعد عمل نہیں کیا تو ایمان میں نقصان ہوگا، کمی ہوگی۔ اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے، تو عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اپناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ کیسی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی خوب نعمتوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں داخل کرے گا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر۔ جو مشرکین ہوتے ہیں یہ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور زبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ ان انبیاء کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان انبیاء کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے تو تکلیف دیتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام مشرکین مکہ نے کیا۔ تو فرمایا کہ من کانا یظن، جو شخص یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، پھر دنیا نہ دنیا میں والآخرت نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو پھر ایک رسی کھینچے آسمان کی طرف، یعنی پھر چڑھے آسمان کی طرف، ثم لیقطع، آسمان کو کھولے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کوئی کیا نام ہے اس کا، کہ پھر وہ تلاش کرے کہ اس کے مکر و فریب کو کوئی دور کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب یہ اس شخص کو ڈانٹ دی جا رہی ہے جو یہ سوچ کے انبیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا کہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو اب یقین کیسے پیدا ہو؟ یقین پیدا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آسمان کی طرف چڑھو۔ اصل چیز تو یقین ہے نا، کہ ہم تو یقین ہی نہیں کرتے بھی اللہ نے تم پر وحی نازل کی ہے، تمہاری طرف وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو ٹھیک ہے پھر آسمان کی طرف چلو۔ وہی بات جو فرعون نے جو ہے اپنے حامان سے کہا تھا کہ بھئی ذرا ایک مینار بناؤ، آسمان پہ چڑھ کے دیکھیں ذرا موسیٰ پر وحی آتی ہے آسمان سے، کون ہے وہی بھیجتا ہے، میرے علاوہ کون آ گیا؟ یہاں پر بھی مشرکین کو گویا کہ یہ انہیں ڈانٹ بھی ہے اور ان کو عاجز کرنا بھی مقصود ہے کہ یہ کام تم سے ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے کوشش کر دیکھو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے آیات بینات نازل کی، واضح آیات، یعنی ان آیات میں کوئی غموض نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں ابہام نہیں ہے، بلکہ ہر حکم ہر آیت اپنی جگہ واضح ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مشرکین ایمان نہیں لا رہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی تھی۔ ابو طالب کے حوالے سے آتا ہے نا واقعہ کہ آپ علیہ السلام آخری وقت میں بڑی کوشش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، وہ بڑی خدمات تھی ابو طالب کی، باوجود یہ کہ وہ شخص مشرک تھے۔ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے جھگڑوں گا اللہ سے، لیکن ابو طالب نے نہیں پڑھا۔
دل میں بڑا دکھ اور ملال تھا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے آیت نازل فرما دی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ فلانے شخص کو ہدایت مل جائے, کسی شخص کے ساتھ پیار ہے, محبت ہے, آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جائے, نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی ہدایت اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ جسے چاہے گا, جسے وہ پسند کرے گا, اللہ اسی کو ہدایت دے گا. اور اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ ہدایت دینے کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہوگا نا. اس کا فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس کو بھی طریقہ کار بتا دیا. مطلب یہ ظلم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں, بلکہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا, جو شخص ہمارے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لنہدینہم سبلنا, تو ہم اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اب ایک شخص چاہتا ہی نہیں ہے, ایک شخص کی چاہت ہی نہیں ہے, وہ کفر میں, شرک میں, عداوت میں, عناد میں, بغض میں اتنا بڑھ چکا ہے, اس کی چاہت ہی نہیں ہے کہ وہ دین کو لینا ہی نہیں چاہتا. اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے, بلکہ ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جو چاہتا ہے کہ ہدایت ملے. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, جسے چاہتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہدایت دیتا ہے. جی شیخ کیا سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام یہ کاٹ دینی, تم بل یقطع کا مطلب ہے ڈھونڈے, تلاش کرے, اس کو آسمان کو کھول کر دیکھے, آسمان کو کھول کر دیکھے. جی 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 جی, اور تلاش کرے حل یذہبن کیدہ ما یغیظ. مطلب یہ شخص جو تدبیر کر رہا ہے, اس کی تدبیر کو, جو یہ انبیاء کو تکلیف دے رہا ہے, اس کی کوئی تدبیر کو دور کرنے والا, ختم کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں, اس کو تلاش کرے. نہیں سمجھ رہی ہے سوال ان کا کچھ اور ہے. یہ اصل میں ان مشرکین کی تدبیروں کو رد کرنے والی کوئی ذات ہے یا نہیں ہے, اس کو تلاش کرو. مطلب یہ لوگ جیسے مشرکین مکہ میں, مثال دیتا ہوں, سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً, جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو مشرکین کا پروگرام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا. ٹھیک ہے, دار الندوہ میں منصوبہ بنایا تمام قبائل نے مل کر, ٹھیک ہے, اور آپ علیہ السلام کی قتل کی تیاری کی, شہید کرنے کی تیاری کی. گویا کہ ان مشرکین کے ذہن میں بات یہ ہے کہ اللہ بچانے نہیں آئے گا, یہ اللہ بچانے والا نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو گویا کہ ایسے لوگوں کو یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر اس کی بات پر یقین نہیں ہے تو پھر تم اس طریقے سے یقین حاصل کرنے کی کوشش کرو, اوپر چڑھو آسمان کی طرف ذرا, اور وہاں جا کر جس رب کا یہ ذکر کرتا ہے اس رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو, شاید تمہیں یقین آ جائے. مطلب میں ایک بندہ میری بات نہیں مان رہا تو میں آخر تنگ آ کر اس کو کیا کہوں گا, ٹھیک ہے تم اب کیسے یقین آئے گا, تم کر کے دیکھ لو. تو یہ بھی ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے ان لوگوں کو کہ تمہیں اگر یقین اس طرح سے نہیں آ رہا تو اس طریقے سے یہ کام کر کے دیکھو, تو شاید تمہیں یقین آ جائے کہ بھئی تمہارے منصوبوں کو ختم کرنے والا, رد کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے اس دنیا کے اندر. آفاقی کا مطلب وہ الگ چیز ہے, وہ غور و فکر کرنا, تدبر کرنا الگ چیز ہے, اس کا رد نہیں کر رہی. یہ صرف ایک شخص جب کفر میں انتہائی بڑھ چکا ہے, ایک شخص کفر میں, ملحدین کیا چیز ہے, ایتھیسٹ کیا چیز ہے, یہ ہر بندے میں ہے, ہر بندے میں ہے یہ. چلیں ٹائم بھی کافی اوپر ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب, کیا کرنا ہے آج؟ اچھا, تھوڑا سا آپ کے ٹائم ٹیبل میں چینج آیا ہے, وہ یہ ہے شیخ طہا ٹریول کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ شیخ ہارون آپ کے ساتھ جو ہے قرآن کو لے کے چلیں گے.
اور 3 پیریڈس یہ آپ کے لیں گے، شیخ طاہر کے 4 ہوتے ہیں، تو 3 پیریڈ جو ہیں وہ شیخ ہارون لیں گے. ایک پیریڈ میں جو ہے وہ شیخ تنویر آ کے انشاءاللہ آپ کو اجرا کروائیں گے آیات سے، جو گرامر کی پریکٹس انشاءاللہ وہ کروا دیں گے. اور میرے پیریڈ صرف آگے پیچھے ہوئے، منڈے کو جو 2 تھے تو اب وہ منڈے کی جگہ وینسڈے کو 2 ہو جائیں گے. جو شیخ طاہر کا جو پیریڈ تھا تو وہ اس طرح ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو اس دن 2 دن مطلب ایک دن میں 2 پیریڈ اصول سیکھ کے، تو مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے پھر. تو آج آپ کی مرضی ہے. اچھا ویسے خیر اس وینسڈے کو تو انشاءاللہ یہاں پہ وہ ایک آپ لوگوں کو کچھ پوسٹر وغیرہ آیا تھا نہیں آیا حدیث کے حوالے سے. جی شیخ عبید الرحمان لاہور سے آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کا پروگرام ہوگا وینسڈے کو. لاہور میں شیخ عبید الرحمان نہیں ہے؟ نہیں نہیں جی دوسرے ہیں، یہ نہیں ہے، دوسرے ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے، فیصل آباد سے ہی پڑھا ہوا ہے، مرکز تربیہ سے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو، ہم سب کو، بلکہ آپ لوگوں کو ہم سب کو. اچھا تو آج کیا ابھی پڑھنے کا موڈ میں ہے، اصول پڑھنے کا موڈ میں جو پڑھائیں گے؟ تو بڑوں سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں نہیں یہ نہیں، کلاس عربی کی ہے. چلیں آپ نے قاعدہ ذکر کر دیا، کلاس عربی کی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کچھ کرنا تھا بس قاعدہ کلیہ. چلیں جی عربی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ. ٹیکسٹ. اچھا ان شیخ نے تو آپ لوگوں سے قرات کروائی یا نہیں کروائی قرآن؟ ہاں ان کو بھی. ہاں ایک تو نماز سے پہلے بھی آ جاؤ یار، کیا کر رہے ہو یار تم لوگ. 6:15 تو اب نماز ہو رہی ہے تقریباً. سوچ لو سوچ. ہاں میسج اب اتنے بڑے ہونے کے بعد نا میسج نہیں کروایا جاتا. اتنے بڑے ہونے کے بعد طلبہ موجود ہوتے ہیں تو استاد کو گزرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار طلبہ موجود ہے میں نہیں ہوں. یہاں سب چل رہا ہے ماشاء اللہ. آن لائن والے پہنچ جاتے ہیں، اس دن میں آیا تھا آن لائن والے پہنچے ہوئے تھے. آن لائن والے تو پہنچ جاتے ہیں الحمد للہ. بالکل بالکل. میری کلاس تو انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، امید ہے. کب ہے؟ کل پرسوں پتہ نہیں. 6 o'clock انشاءاللہ. مطلب انشاءاللہ امید تو ہے کہ میں آ جاؤں گا. کلاس کب شروع ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. 10 منٹ بہت ہوتے ہیں یار. 10 منٹ میں پورا جنازہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا. وہی جو چیز میٹر کرتی ہے اسی سے جڑیں گے. میں کیا بولوں، 10 منٹ میں لنچ پورا ہو جاتا ہے یہ بولوں. جی الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. جی جی منڈے کا جو میرا فرسٹ پیریڈ تھا اصول فقہ کا، وہ قرآن کا ہو جائے گا. اور وینسڈے کو جو شیخ کا قرآن کا پیریڈ تھا فرسٹ، وہ چینج ہو جائے گا. ہاں جی. اور فرائیڈے کو پھر وہ جی وہ شیخ تنویر آ جائیں گے. نعم ہم نے کیا تھا ماذا فعلنا ہم نے معرفہ و نکرہ کر لیا تھا الحمدللہ. ایسے ہی ہے نا؟ جی الدرس التاسع پہ ہم آنے تھے. جی انشاءاللہ. نعم یہ آ جائے پیج 76. یہاں پہ بہت آسان قاعدہ ہے، بیچ میں پہلے آیا ہوا بھی ہے. اللہ اکبر. اسکرین شیئر. نعم الدرس پیج 76 النقطة الثانية تأمل ما یلی. مل گیا؟ تأمل ما یلی. جی جناب ایک صاحب صاحبہ مائک کھول لیں یا اٹھا لیں، کوشش کر لیں. پیج 76 تمرین. نعم تمرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. 76 پیج بس چیپٹر کون آواز آن لائن آ رہی ہے. جی جناب تأمل ما یلی. نعم هذا كتاب الله يحذف التنوين عند الإضافة. صحیح. پہلا جملہ کیا تھا؟ هذا کتاب. شیخ آپ کی آواز میں پرانا والا مسئلہ واپس آ گیا ہے. وہ اس کو جی کیا شیخ کہتے ہیں؟ آپ کے مائک کے کنیکشن میں شاید کہتے ہیں ٹورشن نہیں. اینیویز ہادہ کتاب اور جب اس کو مضاف بنایا تو ہادہ کتاب اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک ورڈ پہ اگر ایک معذرت پہ اپنی سی اور ڈیٹ کرا لیتے ہیں آپ کی آواز بہت زیادہ جو ہے آ رہی. ہادہ کتاب اللہ یحذف التنوین عند الاضافہ. ما معنی یحذف؟ حذف کر دیا جاتا ہے کس کو؟ تنوین کو. عند الاضافہ کتاب ان سے کیا ہوگا؟ کتابو. صحیح. اضافہ معنی مضاف بناتے ہوئے، نسبت کرتے وقت جب مضاف بنائیں گے تو پھر اس کو تنوین حذف کر دیں گے. جی اور کوئی ریڈ کر لیں گے.
اتنی شرم تو لوگوں کو رشتے میں نہیں آتی جتنی یہاں پہ ریڈنگ میں آ رہی ہوتی. اتنی شرم لوگوں کو رشتے کے وقت نہیں آ رہی ہوتی جہاں پہ جتنی ریڈنگ میں آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ. اچھا اصول کے لیے نہیں نہیں باری باری نہیں ہے اب نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اب بس پڑھنے والے بنے, بس پڑھنے والے بنے. ایک ہی شخص کو بھی اگر پڑھنا ہے وہی پڑھتے رہے, جو نہیں پڑھے گا اس کا نقصان ہے, میرا تو نہیں, میرا کیا جاتا ہے. وہ قاعدہ تبدیل ہو گیا نا, تبدیلی آ گئی ہمارے یہاں, اتنا پورے الیکشن تھوڑی ہوتے ہیں تبدیلی کے لیے, ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. جی شیخ صاحب با با أين البنتان أين بنتا حامدين. یہ آن لائن کی آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ٹھیک ہے. نہیں وہ این البنتانی این بنتان أين بنتا حامدين. صحیح. اس کے بعد نیچے سینٹنس کیا ہے؟ ہاں نیکسٹ پیج پہ, نیکسٹ پیج پہ سوری. رأيت بنتين بنتینی بنتين رأيت بنتي حامدين. صحیح. فأخذوا میں اس کو چھوڑیں گے پہلے. جاء جاء المدرسون جاء مدرسون المدرس مدرسو فقه مدرس الفقه. مدرسو فقه. أبحثوا عن المدرسين أبحثوا عن مدرسي فقه. مدرس الفقه. پہلا سینٹنس کیا تھا؟ این البنتانی, کہاں ہے؟ دونوں لڑکیاں. دونوں لڑکیاں. تسنیہ کا صیغہ ہو گیا بنتانی. پھر آیا اینا بنتا حامدن, کیا ہوا؟ بنتانی سے بنتا ہو گیا, بنتا ہو گیا تو کیا ہوا؟ نون کو نون حذف ہو گئے. نون ختم ہو گیا مضاف. رأیت بنتینی. اب بنتانی اور بنتینی میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ اعراب کا ڈفرنس. بارک اللہ فیک. رأیت بنتی حامدن, یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ نون جو ہے وہ حذف ہو گیا. جاء المدرسون جاء مدرسو الفقہ, کیا ہوا؟ نون جو ہے یہاں پہ بھی حذف ہو گیا. ابحثوا عن المدرسین وابحثوا عن مدرس الفقہ. جی ایسے ہی بولا, ملا کے مدرس الفقہ آ سکتا ہے, آ سکتا ہے. ورنہ کہیں کہیں پہ اگر زیادہ ہوگا تو مدرسو الفقہ بول دیں گے اگر زیادہ ایسا محسوس ہو رہا ہوگا. جی قاعدہ کیا ہے؟ جی آگے تو قاعدہ لکھا ہے. تحذف قاعدہ لکھا ہوا ہے تحذف نون المثنی مثنى نون المثنى ونون الجمع مذکر السالم عند الاضافہ. صحیح. تثنیہ کے صیغے میں اور جمع مذکر سالم کے صیغے میں نون جو آتا ہے وہ اضافت کے وقت یعنی مضاف بناتے وقت کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا. کیا؟ نون الجمع مذکر نہیں مضاف الیہ ہے, مضاف نہیں ہے. مضاف ہوتا تو اللہ تھا. نہیں آگے والا اس کی صفت بن گئے. جی الرابع. اب یہاں پہ آ جائیں. تأمل الامثلة الآتیہ للمثنى وجمع المذکر السالم جمع المذکر تأمل الامثلة الآتیہ للمثنى وجمع المذکر السالم المحذوفة نونها للإضافة. ان دونوں میں نون جو ہے محذوف ہوگا. آپ نے بتانا ہے کہ کہاں پہ کون محذوف ہے, اور سینٹنس میں کوئی بھی چیز معنی کے اعتبار سے کلیئر نہ ہو تو بتا دیجیے گا پلیز. نعم. الاول الاول اغسل یدیک ورجلیک رجلی رجلیک کا اغسل یدئی کا و رجلئی کا. کہاں پہ نون محذوف ہے؟ اغسل میں نہیں محذوف, یدئی میں. اصل میں کیا تھا؟ یدینی, یدینی تھا, اور رجلینی تھا. تو اضافت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یدئی کا و رجلئی کا. دھو اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے دونوں رجل مانا پاؤں پیر, دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. رجل آدمی اور رجل پیر. جی رجل ورجلیک. رجلئی کا. نعم. ابن علی فی ابن الجامعہ علی ابن علی فی الجامعہ وبنتاہ 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 فی المدرسۃ فی مدرسۃ المدرسة. مدرسۃ. ابن علی فی الجامعة وبنتاہ فی المدرسة. اس میں کہاں محذوف ہے؟ ابن ابنانی تھا تو اس میں ہو گیا ابنا علی. علی کے کتنے بیٹے؟ دونوں بیٹے جو ہیں وہ جامعہ میں, دو بیٹے جامعہ میں. وبنتاہ یہاں پہ کیا تھا؟ بنتانی تھا تو بنتاہ فی المدرسة. کی لڑکیاں اس کی دو بیٹیاں اسکول میں. باب المسجد مفتوحانی باب المسجد مفتوحانی. تو یہاں پہ کون بابانی تھا تو بابا ہو گیا, بابل ملا کے ہو گیا المسجد مفتوحانی. معنی واضح ہے امید ہے. جی الرابع.
قرأت في هذه المجلة مقالا عن مسلم الهندي. قرأت في هذه المجلة مقالا عن مسلمي الہندی. مسلمی اصل میں کیا تھا؟ مسلمینہ تھا، اور اس کا نون جو ہے وہ اضافت کے وقت جو ہے وہ مجلہ کس کو کہتے ہیں؟ رسالہ، میگزین. مقالن اس میں آرٹیکل. کیا ہے؟ 4 5 رول نہیں، رول صرف ایک ہے، 2 ہے کہ اگر مضاف جو ہے وہ پہلے تنوین والا تھا تو اضافت کے وقت تنوین اس کی ختم ہو جائے گی. یہ تو پرانا قاعدہ بھی ہے. تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں یہ چیز کس طرح اپلائی ہوتی ہے کہ ان کا جو نون ہوتا ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے. صرف یہ ایک نیا قاعدہ ہے کہ مضاف بناتے وقت تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. صرف یہ قاعدہ ہے آج کا. جی الخامس. أريد أن أبيع درة هي دراجتیہ. دراجتیہ. دراجتي ہاتین. اريد ان ابيع دراجتیہ. جی جی. اور کون سا صیغہ آپ کے لیے پاسبل تھا؟ کیسے کیسے ہاتھونا کیا ورڈ ہوگا؟ بہت سارے ہاتھی. ہاتینی جو ہے وہ اشارہ ہے تسنیہ کا. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہاؤلائی. صحیح. اريد ان ابيع دراجتیہ. اچھا آپ کے پاس تنوین ہے؟ نہیں. اچھا صحیح. دراجتیہ صحیح. نہیں معنی صحیح، معنی صحیح، معنی صحیح. دراجتیہ ہاتینی. اريد میں چاہتا ہوں، ان ابیع کہ میں بیچوں. کیا بیچوں؟ دراجتیہ. اچھا اصل میں کیا تھا؟ دراجتینی. دراجتینی اور انا، یعنی انا کے لیے یا آنا تھا. دراجت. اچھا تسنیہ تھا تو نصب میں دراجتین ہو گیا، اور اس کے ساتھ ملانا تھا یا. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ واحد ہوتا دراجہ اور اس کے ساتھ یا ملاتے تو کیا بن جاتا؟ دراجتی بن جاتا. سمپل. یہ کیا بنا؟ نون اس کا جب حذف ہوا تو اب یہ یا ساکن ہے اور یہ یا بھی ساکن ہے. ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں. ادغام کر کے ایک کو متحرک کر دیا، جس طرح فی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یا آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ فیا. علا آتا ہے اور یا آتا ہے تو علیہ. تو اس طرح دراجہ تیہ. ٹھیک ہے. تو یہ میری 2 سائیکلیں، میری 2 سائیکل جو ہیں کس پہ؟ نعم اس میں فتح آتا ہے عام طور پہ. اللہ ہمیشہ ہوتا نہیں. جی جی. نہیں ہر تجدید میں ایسا قاعدہ نہیں ہوگا. تجدید اور بھی وجوہات سے آ سکتی. میں سوال سمجھا نہیں معذرت. دراجتیہ جیسے ورڈ کی بات کر رہی ہیں. تواب. جی نہیں، تواب مضاف کہتے ہیں. اور اس کے بعد مضاف الیہ بھی موجود ہونا چاہیے. مضاف الیہ موجود نہیں ہوگا تو مضاعف کہہ رہی ہے. تو مضاعف کا قاعدہ ابھی کہاں سے آ گیا؟ نہیں تواب تو اصل میں وہ مضاعف نہیں ہے، وہ وزن فعال کا ہے. مضاعف کہتے ہیں تب جب اس کے حروف اصلیہ میں جو ہے وہ 2 ہوں. تواب میں اس کے حروف اصلیہ میں تا واو با ہے. صحیح صحیح. جزاک اللہ. جی السادس. ما ارا أحدا من مدرسی. مدرس التفسير. ما ارا احدا من مدرس التفسیری. ما ارا، رآ یرا کا مطلب کیا تھا؟ دیکھنا. تو ارا میرے دیکھنا. ما ارا میں نہیں دیکھتا. احدن کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی. اس میں سے من مدرس التفسیری، تفسیر کے اساتذہ میں سے میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا. اور یہاں پہ نون کہاں پہ حذف ہوا ہے؟ مدرسینہ تھا تو وہ اضافت کی وجہ سے مدرسی ہو گیا. صحیح. جی کہاں پہ؟ ارا را یرا، وہاں پہ نون تھوڑی تھا، ارانی تھوڑی تھا. اور دیکھیں فعل جو ہے اس میں یہ قاعدہ نہیں ہو رہا. فعل مضاف نہیں بنتا، اس سے مضاف بنتا ہے. جی السابع. يدرس في هذه المدرسة
مئة طالب यदरुसु फी हादिहिल मदरसती मिअता तालिबिन, कितने थे पहले? मिअतानी, मिअतुन का तस्निया मिअतानी, तो इसका नून जो है वो गिर गया। क्यों गिर गया? मिअ का इस्तेमाल कैसे होता है? मुदाफ मुदाफ इलैह, मिअतु रजुलिन 100 आदमी, तो यहाँ पे क्या कहा? 200 कैसे कहा? मिअतानी, और मुदाफ जब बनाया तो मिअता। यदरुसु फी हादिहिल मदरसा मिअता तालिबिन, 200 स्टूडेंट्स। जी اشتريت هذه الإريكة بمائتي ريال मिअतई, بمائتي बिमाने बी मिअतई بمائتي मिअतई 200 ريال रियालन। इश्तरैतु हादिहिल इरीका भी कहलाता है, शायद अरीका भी कहलाता है, अल्लाह अलम। बी मिअतई रियालन। जी, अरीका का माना आपके पास पीछे क्या किया हुआ है? सोफा। पेज 77। नहीं, पहले नहीं होगा इस किताब में। सोफा, नहीं किया हुआ? खैर, जी जी, उसमें अल अरबिया बैन यदैक में बहुत जल्दी आता है। अरीका सोफे को कहते हैं। अब इन्होंने इरीका लिखा है, मुझे इसमें थोड़ी सी वो है, वरना अरीका तो होता है सोफा, सोफे के माने में। ज़्यादा जो इसकी कॉमन जो इसका इस्तेमाल है वो अरीका है, हमजा पे फतहा के साथ। सही। इश्तरैतु हादिल अरीका था बिमिअतई रियालिन, यहाँ पे कौन किसका नून महज़ूफ है? मिअतई, मिअतई जो है वो कौन सी इराब में होगा? जर में होगा, वजह बा लगा हुआ है। बारकल्लाहु फीकुम। मैंने खरीदा ये सोफा 200 रियाल में। नाम شبهت اليوم ألفي क्या है? شبهت शबाह नहीं है। صاحبت صاحبت जी, साहबतु صاحبت اليوم ألفي ريال من المصرف मसरिफ। सही। अब साहब का माना पता है? नहीं पता, नहीं बताना। ओके, अल यौमा का मतलब आज आज के दिन। अल्फई रियालिन 2000 रियाल। अल्फईनी था तो नून महजूफ हो गया, 2000 रियाल। मिनल मसरिफ, मसरिफ किसको कहते हैं? बैंक, बैंक को बैंक को। तो मैंने बैंक से आज के दिन 2000 रियाल क्या किए? मिन 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 निकाले। तो सब साहब तो का मतलब क्या हो जाएगा? निकालना, विड्रॉ करना। तो मैंने विड्रॉ किया आज के दिन 2000 रियाल। निकालने का माना तो मालूम है साहब तो में है ना, विड्रॉ करना। खर्च किया, किसी को दे दिया, मुझे क्या पता। मकसद नहीं आने, आप मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। मकसद ये कि मिस्र रुपये का माना तो बैंक है। बैंक है ना। अब बैंक से आपने एक चीज अखद की है, जी निकाली है, जी, इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। हो सकता है आपको बैंक पे भरोसा ना हो। 2000 निकाले तो 2 लाख 10 लाख पड़ेगा भी तो नहीं, भरोसा कैसे? ये तो आपके पास माशाल्लाह पड़े हैं, मेरे पास तो 2000 रियाल भी नहीं होंगे। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि निकालने वाले ने किससे निकाले। भरोसा तो 2000 तो निकाले तो मकसद भाई, अगर अगर अक्लमंद इंसान है तो हर काम किसी ना किसी मकसद के लिए कर रहा होगा, लेकिन मकासद बहुत सारे हो सकते हैं ना। हो सकता है फीस अदा करनी हो सकता है बस ऐसे ही दिल चाह रहा हो, जरा पैसों को काफी ऐसे से हाथ में नहीं रख। सारे सारे खर्च करके आ जाए। जी जी, बिल्कुल 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 सही बात। जी, नाम रियाल मुदाफ इलैह। जी, उसके बाद गम विड्रॉ कर। गमदल मरीदी गमबल गमदल मरीदी, मरीजी क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पढ़ रहा हूँ। वो क्या कहते हैं? शेख हुनैन ने आपको अब तक जो है वो तकलीद से निकाला नहीं है, इसका मतलब है। नहीं, तकलीफ को तो निकाल दिया, तो फिर आप तकलीद कर रहे हैं यहाँ पे। ये मजाक मुजाफिर नहीं है। वो हमारे को साथ ने ना इस तरह समझाया था, जब बारिश होती है कराची में खासकर। मैं तो बहन में मजाक मुजाफिर अच्छा सुने ना, जब बारिश होती है कराची में, आ रहा है। जब रोड पे पानी आ जाता है, रोड नहीं दिख रही होती, तो वो कहते हैं हम बाइक पे जा रहे होते हैं ना, तो हम किसी गाड़ी वाले के टायर के पीछे लगा देते हैं। जैसे ही टायर उसका टक्कर करता है तो हम बाइक। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि बस वो जहाँ गिर रहा है हम भी गिर जाए, वो जर में जा रहा है तो हम भी जर में चले जाए। गम मजा का वजन क्या है? गम मजा वज- फाअला, फ़अला का वजन कहाँ पे आता है? सल्लमा। माजी फेल, फेल की बात है, जब फेल है तो उसको कौन चाहिए होगा? फाइल फाइल चाहिए होगा, तो बनाए फाइल।
مکھی بیٹھ جاتی ہے غلطی سے وہ محمد اتنا. المجید اب جو ٹائپسٹ ہوگا اس نے کتنا اعراب کتنی حرکات کی ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو انسان ہے, 5% تو چانس آف ایرر دے دیں اس میں. محمد المرید عینیہ. آئی نہیں ہی پڑھیں گے, وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آئی نہیں ہی. اچھا نعم, نہیں پڑھو. مریض نے آئی نہیں ہی, آئی نہیں کتنی ہو جائیں گی؟ 2 آنکھیں. آئی نہیں تھا نون کے ساتھ اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا, تو مریض نے اپنی دونوں آنکھوں کو کچھ کیا, کیا لگتا ہے کیا کیا ہوگا؟ غمد ہاں غمد. ڈونیٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ. غم مزہ کرتا ہے بند کرنا. کھولے گا, ڈاکٹر نے کہا بند کرو, بند کر شٹ. ہو سکتا ہے نکال لیں. اچھا تو بس میری زندگی تو جاری ہے, لے لو آنکھیں, ہو سکتا ہے کوئی کل کو نیکی کر لینا کوئی. یہ جی آگے. نام الحادی عشر. یہ غمد مریض کیا بنے گا؟ غمض المریض کچھ نہیں بنے, مطلب کیا آپ بتائیے کیا بنے گا؟ فعل فاعل, فعل فاعل, آئی نہیں مفعول. اچھا وہ مفعول بنتا ہے. جی جی. اینا ابواک یا انس. انس, انسا یا نفی یا نفی. سارے کر لیا کہیں نہ کہیں تو. اینا ابواکا یا یا انسو. نعم اینا ابواکا, یہاں پہ کیا ہوا؟ ابوانی تھا, ابوانی, اور مضاف کی وجہ سے نہیں, 2 ابو نہیں کریں. ابن کا ورڈ ایز اے پیرنٹ یوز ہوتا ہے, تو آپ کے پیرنٹس, دونوں پیرنٹس. دعا بھی تو آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ. اچھا نہیں, اس میں سورہ کہف میں کہا نا, وہاں بھی ابو ہوا. ابوان کہاں ہے؟ ابوان کہاں پہ؟ ابو وہاں سے, ابوان کہاں پہ؟ ابوئی کا سیگا, ابوئی کا کہاں پہ؟ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب انہوں نے خواب بتایا تھا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته کہیں اور چلے گئے. یہ ابواک میں ماما اور بابا دونوں موجود ہیں. جی جی وہی کہہ رہے ہیں, وہی دونوں موجود ہیں, ایسے دونوں موجود ہیں. خیر میں کہیں اور گمراہ ہوں. نہیں محذوف نہیں مانیں گے. ابوان جو ہے وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, وہاں پہ اعلیٰ ابوئی کا ہے, کما تمہا اعلیٰ ابوئی کا, لیکن ولی والدی, اچھا وہ والدی. جی صحیح, وہ تو ٹھیک ہے, اس لیے میں نے کہا وہاں پہ دوسرا اس میں. ویسے ابوان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ایک قاعدہ ہے کہ اغلبیت کی وجہ سے مردوں کا صیغہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے لینگویج میں. تو خیر, آئینہ ابواک یا انس, آپ کے پیرنٹس کہاں پہ ہیں یا انس. صحیح. ابواک کیوں ہوگا؟ اب یہ آپ بتائیں, ابوین کون سا اعراب ہوگا؟ نہیں, ابوین کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب. اگر ابوین منصوب مجرور کریں گے تو 2 ریزن میں سے جائے گا. کوئی حرف جر موجود ہے؟ نہیں. کیا یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے؟ اس سے پہلے مضاف کس کو بنائیں گے؟ مضاف بن رہا ہے وہ تو پتہ ہے, کہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا نا, اس سے پیچھے مضاف کیا نکالیں گے؟ تمہارے ابو, تمہارے پیرنٹس کا کیا. صحیح. اب نسب میں آتے ہیں, نسب میں آنے کا کون سا ریزن آپ کو مل رہا ہے؟ کوئی فعل ہے نہیں تو مفاعل تو آ نہیں سکتے فی الحال. اتنا نہیں ہے, کانا نہیں ہے, تمیز. اس میں استفہام تو پھر وہ تو مبتدا خبر کے اعتبار سے سینٹینس بنے گا نا, سمپل جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ نہیں, الف تو آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے, کہہ رہے ہیں اب وہی ہونا چاہیے, بس لوگ کہہ رہے ہیں. اینا ابواکا, ابواک جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہوگا, اور اینا جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی مقدم, کیونکہ استفہام میں اکثر یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے. جیسے من انتا, من انتا میں انتا جو ہے وہ مبتدا ہے, من جو ہے اس کی خبر ہے مقدم. تو اس طرح اینا ابواکا, آپ کے دونوں پیرنٹس کہاں پہ استفہام آتے تو دونوں ہے نا, بن کر مبتدا ہی بن کے آ سکتے ہیں یہاں. اس کے دونوں کے نام جی بالکل. یا نسو اینا ابواکا, آپ کے پیرنٹس کہاں پہ. نام قال الله تعالى في سورة المثل مثلا مسدی. سورة المثل تبت يدا ذي لهب وتب. اس میں کون سا محذوف ہے؟ نون کس کا محذوف ہے؟ یدا. اصل میں کیا تھا؟ یدانی. ابھی میں محذوف نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی کیا, ابھی کا اعراب کیا ہے؟ ابھی کا اعراب کیا ہے؟ ابھی مضاف الیہ ہے, یدا کا تو کیا اعراب ہوگا؟ جب میں ابو ابا ابھی, تو یدا ابی لہب, لہب کے ابو کے دونوں ہاتھ. ابو لہب اس کی کنیت ہے. تو اس کو یہ حقیقی یہ
مؤنث حقیقی ہے. ابھی مؤنث حقیقی ہے. ابھی کیسے مؤنث ہے؟ ابھی ابو ابو کیسے مؤنث وہ ہے؟ مذکر حقیقی ہے. جی جی مذکر حال. مذکر حقیقی ہے, لیکن اس کو ماتا مانا گیا. ابھی ہم جا رہے ہیں مثال کے طور پہ دبئی کی طرف. ٹھیک ہے آپ سعودیہ والے ہیں لیکن ادھر نہ چھیڑ. ابھی اس کو گاڑی کو ادھر کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. مضاف کا معرفہ دکھے گا مضاف الیہ کے اس پہ. ٹھیک ہے. اور ابو لہب ایک ورڈ بن چکا ہے, ایک کنیا بن چکی ہے, جیسے ابو ہریرہ. ٹھیک ہے. ابو لہب ایک نام ہے, عالم بن چکا ہے ایک طریقے سے, ویسے کنیا ہے لیکن عالم کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو اب چھوڑیں. تبت یدا, یدا نہیں تھا اور مضاف اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا, اس کا نون حذف ہو گیا. نعم. اچھا یہ پھر انہوں نے آپ کو کاؤنٹنگ کے اعتبار سے مئتا کو بیسیکلی پریکٹس کرانی ہے, تو اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں. اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ فیما یلی پہ آ جائیں. 78 ابنانی حامدن. نہیں یہ کلمہ مؤنث, اور ویسے بھی خیر فرق نہیں پڑتا جب اسم ظاہر ہو, فاعل ظاہر ہو, تو فعل جو ہے وہ واحد کا آتا ہے. اور یدن کلمہ جو مؤنث ہے وہ بھی جو اعضاء جو کہ فعل میں آتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. نعم. سارے نہیں, ضروری نہیں. مؤنث کا قاعدہ ہے, مذکر کا قاعدہ نہیں. کون ابھی؟ جی دونوں ہیں, مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی. یدا کا مضاف الیہ ہے اور لہب کا مضاف ہے. نعم. ابنانی اور حامدن, جب اضافت کی تو ہو گیا ابنا حامدن. اگلا والا کیا ہو جائے گا؟ بنتا راشدن, راشد کی 2 بیٹیاں. پھر نافذۃ الغرفۃ. پڑھیں گے اس کو نافذۃ الغرفۃ, لکھیں گے تا الف کے ساتھ, نون حذف کر دیں گے تو کمرے کی 2 کھڑکیاں. صحیح. آگے مسلم الیابانی. مسلم الیابانی, یابان کے مسلمان, نون حذف کر دیں گے. بنو جاپان. نعم. اسرائیل. بنو اسرائیل. بنو اسرائیل. بنو اسرائیل. میرے خیال میں چلیں اگلے سال سے نا, اگلے سال سے آپ کے ساتھ یہ قاعدہ رکھیں گے, جو ایسی غلطیاں ہوں گی نا اس پہ کچھ وہ نہیں چاہیے. بنو اسرائیل کیا آپ نے سکون کر لیا کہ چلو مسئلہ ہی. اسرائیلو لکھا ہوا ہے انہوں نے, اسرائیلو لکھا ہوا ہے, تنوین کیوں نہیں لگایا؟ اسرائیلات ہوگا تو سوال کریں نا, تنوین کیوں نہیں لگایا؟ کیوں تنوین نہیں لگایا؟ غیر منصرف ہے. جب غیر منصرف ہے تو جر میں کسرہ کیوں آئے گا؟ تو بنو اسرائیل لا, بنو اسرائیل لا, سنا بنی اسرائیل, بنو اسرائیل, اسرائیل کی اولاد. نعم. باب المدرستی, نون حذف ہو جائے گا, مدرسے کے یا اسکول کے 2 دروازے. نعم. مدیر المدارسی, مدرسوں کے مدیر کو پرنسپل سے کہتے ہیں. نہیں ال آ گیا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا قاعدہ, ال کی وجہ سے اس کو پھر اس طرح ٹریٹ نہیں کریں. جی اب سوچ کے بتانا ہے کیا ہوگا. آپ اس کو نصب میں نہ دیں. یدا کا, یدا کا انتا جو ہے وہ مرفوع کی جگہ پہ آئے گا, اس کو مجرور کی جگہ پہ لانا ہوگا تو کیا ہو جائے گا, کا بن جائے گا. تو یدا کا آپ کے دونوں ہاتھ. آگے کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہے ابوانی, ہے ابوانی, اور اس کی اضافت کرنی ہے انا کی طرف. انا جھر میں کیسے آتا ہے؟ یا آ جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا, تو یہ ہو جائے گا ابا وا, یہاں پہ پڑھا جائے گا ابا وا یا. یہ آپ کو قاعدہ ذکر کریں گے آگے کہ جب متکلم کی ضمیر آتی ہے تو پھر اس پہ اس طرح فتحہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ابا وہی کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ تھا جب نصب میں تھا یا جر میں تھا, یہاں پہ یہ مرفوع ہے تو ابا وا یا. جی عینانی اور ہیا, ہیا کا کیا بنتا ہے؟ ہیا مجرور کی جگہ پہ کیسے آتی ہے؟ ہاں, عینا ہاں. صحیح. ابوانی, یہ یہی ہے نا, ابوانی ہے, اس کا صرف نون حذف کیا ہوا ہے تو یہ مرفوع ہی ہے. مرفوع ہے کیسے پتا چلا؟ اب آپ آئیں ذرا سوچیں, تسنیہ کا اعراب کس طرح تھا؟ مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ الف سے ہوتا ہے, الف نون کے ساتھ نہیں, کیونکہ یہاں پہ نون نہیں ہے. الف کے ساتھ جو ہے اس کا رفع ہوتا ہے, اور نصب و جر کیسے آتا ہے؟ یا کے ساتھ. تو یہاں پہ اس کے ساتھ الف ہے تو اس وجہ سے رفع میں. صحیح. جی پھر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں سن الکلمات الذی تحت خط. نون نہیں, صرف اضافت وغیرہ نہیں, اور بھی بہت سارے ریزن. سن الکلمات, جب ال لگا دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ سن نہیں, یہ ہمیشہ اور صرف والے کیوں رولز ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیز ہو سکتی ہے. اپنا ذہن کھلا رکھیں. اور بھی ابھی یہ اب وہ کوئی آپ گھر پہ جائیں, امی نے آپ کو بریانی پکا کے دی, آپ کی امی آپ کو صرف بریانی پکانا آتی ہے, تو یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ امی نے آج بریانی پکایا, آج بریانی کھا لیں, کل امی کچھ اور بنا دیں گے, کچھ اور کھا لیجیے گا. سنی کا مطلب کیا ہوگا؟ تسنیہ بنائیں, الکلمات التی تحت خط, تحت خط مطلب
अंडरलाइन फिल जुमल आतिया। अईना अम्मुका या इब्राहिम, तो अम का क्या तस्निया बनाया, अम्मानी होना चाहिए था, और इजाफत की वजह से क्या हो गया अम्मा का। अईना अम्मा का या इब्राहिम। इरफा यदा का तस्निया कैसे बनेगा, इरफा यदई का, यदा का क्यों नहीं, यहाँ पे मफूल वाक़े हो रहा है, मंसूब है, तो यदानी जो है वो रफा में होता है, यदईनी जो है वो नसब में होगा। तो इरफा यदईनी, और जब इसकी इजाफत की तो नून गिर गया यदई का, हाँ यदई का ही सही। जी सालिस, नहीं तस्निया बनाना है, बिन्त का तस्निया बनाना है। औरत ने कहा अपनी बेटी से, तो आपने कहना है औरत ने कहा अपनी दोनों बेटियों से या अपनी दो बेटियों से। लिबिन तैहा, माजा क़ालतिल मरअतु लिबिन तैहा, लिबिन तैहा। जी अर्राबे, रिजलैनी सही है, और इसकी इजाफत करें या की तरफ, या की तरफ इजाफत, या की तरफ इजाफत, काफ क्यों आ रहा है, या की तरफ इजाफत, अना की तरफ। रिजली का है ना, उन्होंने गसल तू रिजली, मैंने धोया अपना पैर, तो मैंने धोए अपने दोनों पैर कैसे कहेंगे, रिज, ये इस तरह कहेंगे जिस तरह ये किया था। फिर आप कहाँ पे जा रही हैं, रिज, रिज लैया, रिज लैया, जिस तरह ये आया था दर्राजा तैया, तो इस तरह हो जाएगा रिज लैया, रिज लई नहीं था, और या लगाएंगे नून हज़फ हो जाएगा, दो या हो जाएंगे, इदगाम कर देंगे, या मुतकल्लिम की जो है उस पर फतहा लगा देंगे, तो हो जाएगा रिज लैया, गसल तू रिज लैया, मैंने धोए अपने दोनों पैर। अहादा तिलमीज़ानी किसके, आपके, तो ये कैसे कहेंगे आपके दो तिलमीज, तिलमीज़ा का, तिलमीज़ानी था, और जब इजाफत करेंगे काफ की तरफ तो वो नून हज़फ हो जाएगा, आईना तिलमीज़ा का, आईना अहाजा तिलमीज़ा का, अहाजा तिलमीज़ा का। खुद रिसाला तई का, खुद रिसाला तई का, रिसाला तई नहीं था, रिसालता जो है मंसूब था, खुद का मफूल बनेगा, खुद अमर है, उसका फाइल उसके अंदर मौजूद अंता, रिसालता उसका मफूल भी मंसूब, तो जब तस्निया में आएंगे तो रिसालतैनी, और जब नून हटा देंगे इजाफत के वक्त तो फिर खुद रिसाला तई का। बई तई ही, बाआ उकाशतु बई तई ही, बई तहु मंसूब था, बई तईनी तस्निया का बंदा, और नून हजफ किया तो बई तई ही। जी जल्दी से इस एक्सरसाइज को कर लें ताकि समनुहु मिअत, नहीं नून हजफ करना है ना, जब मुजाफ बना रहे ही नहीं, बस मिअत तई, मिअत मिअत तई भी नहीं करेंगे, मिअत तई क्यों करेंगे, मिआ अभी किस एराब के साथ है, मिआ मिअतु रियाल मरफू है तो तस्निया भी मरफू आएगा, हादा सिवारु समनुहु मिअता रियालिन। कीमत, सिवार किसको कहते हैं, सिवार किसको कहते हैं, ये तो आपने ज़कात के चैप्टर में पढ़ा होगा। जेवर, कंगन बेसिकली, नॉट जस्ट जेवर, कंगन। अगर ये तो मिअता ही हो जाता, हादा सिवारू ये कंगन, समनुहु उसकी कीमत है मिअता रियालिन 200 रियाल। नहीं अब हाँ सही, नंबर 9 का क्या हो जाएगा, मिअतई रियालिन, आतईतुल अजीरा मिअतई रियालिन, मिअतई नहीं था, मिअतई नहीं क्यों होगा, मंसूब है, तो मंसूब जो है वो या के साथ आएगा, मिअतई नहीं, नहीं अखवानी है, इखवा तबीबू का मतलब क्या होगा सोचे, इखवाहू भी नहीं है, तो हमजा तो आप तो नीचे पढ़ रहे हैं, इखवा, तो अखवा कोई वर्ड नहीं है, अखू हु, अखू हु, माना भी तो गौर करें ना, माना अखवा तबीब क्या कहेंगे, अखू हु तबीबुन, क्या मतलब है, उसका भाई जो है वो डॉक्टर है। अब जरा सोच के जो है वो सेंटेंस को चेंज कीजिएगा, सोच के तस्निया कैसे बनेगा और सेंटेंस में उसमें क्या तब्दीली आएगी। अखवाहु, अखाहु नहीं, अखवाहु
तभी अखाहू अखवाहु, अखाहु नहीं, अखाहू तभी भाई तभी बई नहीं क्यों? दो है ना हाँ तो दो तो है लेकिन बई नहीं क्यों? तभी बानी, अखवाहु तभी बानी, रफा में आए रफा में आएगा। तबीबुन मरफू है, खबर मरफू है, अखवाहु तभी बानी, उसके दोनों, उसके दो भाई जो हैं वो मुदाफ नहीं बन रहा ना, अखवा का गिरा हुआ है, अखवानी से अखवाहु हो गया मुदाफ, तो अखाहू तभी भाई तभी बानी। नाम तब हसू फातिमा तू अन अकीहा जी, अखी का तस्निया क्या बन जाएगा? जी तो तस्निया क्या बनेगा ये तो बताएं। अखुन की तस्निया क्या बनाई थी अभी आपने? अखवाई हो जाएगा। तब हसू फातिमा तू अन अखा वही हा, फातिमा ढूंढ रही है अपने दो भाइयों को। माता अबू बाहत है हसू नाम, माता अबू माता अबू क्या बनाएंगे? अबा वाहु, बारकल्लाहु फीक, माता अबा वाहु। ठीक है ना, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. चले शुरू हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أصاني فقد أصى الله عن कुर्रा बिन इयास عن قرة بن إياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يهزرهم من خذلهم حتى तकूम الساعة تقوم الساعة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث في أمرنا अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। हमारी हदीस नंबर क्या थे? 131। आपको इतना ही पता नहीं आपने छुट्टी की है, कमाल हो गया ये तो। इस्माइल रिवायत करते हैं कैस से, कैस कहते हैं समेत साद बिन अबी वक्कास, मैंने साद बिन अबी वक्कास से सुना, वो फरमा रहे थे इन्नी लअव्वलुल अरबी रमा बिस्सहमिन फी सबीलिल्लाह, मैं वो सबसे पहला अरबी हूं जिन्होंने अल्लाह की राह में तीर चलाया। इन्नी लअव्वलुल अरबी, मैं पहला अरबी हूं, रमा बिस्सहमिन फी सबीलिल्लाह, जिसने तीर चलाया अल्लाह की राह में। ये तीर अंदाज थे बहुत अच्छे, इसलिए आपने फरमाया कि जी एक ही है ना, एक ही है, ये एक ही नाम है जी जी। 100 नहीं बड़ी 130। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं लक़द जमा अली रसूलुल्लाह सल्लम यौमा उहुदिन अबवैहि, अल्लाह के रसूल ने जमा किया मेरे लिए ओहद वाले दिन अपने वालिदैन, अपने माँ बाप को, और फरमाया इर्मी साद, ए साद तू तीर अंदाजी कर, फिदा का अबी व उम्मी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। साद बिन अबी वक्कास कह लें या साद बिन माज कह लें, एक ही साहबी है, यही है ना साद बिन अबी वक्कास।
हाँ, कौन से? एक है साद, एक मिनट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना फजीलत, साद बिन मालिक, हाँ ठीक है, साद बिन मालिक कह लें या साद बिन अबी वक्कास कह लें, ये एक ही साहबी है, साद बिन अबी वक्कास, ठीक है, साद बिन माज और है। ये अशरम अशरम पढ़ रहे हैं हम। जी, उनके सरदार थे। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि साद बिन अबी वक्कास मा अस्लमा अहदुन, साद बिन अबी वक्कास कहते हैं नहीं हुआ था मुसलमान कोई भी फिल यौमिल्लज़ी अस्लमतु फी, जिस दिन मैं मुसलमान हुआ था, मा अस्लमा अहदुन, उस दिन कोई मुसलमान नहीं हुआ था जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया था, वलकद मकस्तु सबअता अय्याम, मैं 7 दिन तक ठहरा रहा, व इन्नी लसुलुसुल इस्लाम, मैं इस्लाम का तीसरा शख्स था। 7 दिन तक कोई इस्लाम कबूल नहीं किसी ने किया, यानी इब्तदाई दौर की बात कर रहे हैं, मैंने इस्लाम कबूल किया और 7 दिन तक कोई और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ और मैं इस्लाम का तीसरा ही फर्द रहा। हाँ जी, मुहाजिरीन में से। तो इसको कह सकते हैं ये इस्लाम के इब्तदाई कबूल इस्लाम करने वाले अफराद में से है। ये सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था? अबू बकर सिद्दीक, आजाद में से, और बच्चों में और गुलामों में जैद, और औरतों में खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और ये तीसरे फर्द हैं जैद रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन से? जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। जी, अच्छा, यहाँ एक और बात ज़हन में रख लें, ये जो इनकी बात है कि मैं इस्लाम का तीसरा फर्द था, ये इनके अपने इल्म के मुताबिक है, वरना मजमूई अफराद की तादाद ज्यादा थी। जो इनको मालूम था ना, जो इनको मालूम था उस एतबार से ये तीसरे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे जो भी सामने नहीं आए थे। अगर मजमूई तौर पर गुलाम को भी, बच्चों को भी, औरतों को भी, आजाद अफराद को भी जमा कर लें तो तादाद ज्यादा बन जाएगी। जी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बहुत बड़े बड़े सहाबा, हत्ता कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो दावत पर इस्लाम कबूल किया उन्होंने। जी, आजाद हो गए थे, जाहिर है आजाद हो गए। जी जी, अगर जो आपने ये कहा ना जैद रज़ी अल्लाह तआला तो आजाद थे, तो ये आजाद करदा गुलाम कहेंगे इनको। मौला जब भी कहा जाता है ना, तो मौला कभी असफल होता है, कभी मौला आला होता है, तो मौला आजाद करदा गुलाम को कहते हैं। मौला आला जो होता है वो आजाद करने वाले को कहते हैं, और जो मौला असफल होता है जिसको आजाद किया गया उसको कहते हैं। जी, हाँ जी, अब है अशरा मुबशरा का जिक्र। आप हजरात उम्मीद है लिख रहे होंगे, और यहाँ तक तो लिख लिया होगा, ठीक है। बाकी रहा अशरा मुबशरा में जो बाकी रह गए उनके भी लिख लेंगे आप। ज्यादातर तो आ चुके हैं, चंद बाकी होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप आज हमारी कल क्लास है और अगले मंगल को आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। उस मंगल को आपने मुझे जमा कराना है, उस मंगल को फिर मैं वही नंबर लगाऊंगा कि इसके कितने नंबर देने जो आप इम्तिहान में आएंगे, ठीक है। उस दिन जी 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 बता दूंगा, और उसमें फिर आपने हदीसें भी लिखी हुई जमा करानी है मुझे, ठीक है। मैं अभी 20 करवा दूंगा ना मैं आज इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने अपने पास जमा करने हैं ना, रिकॉर्ड में हो ना मेरे पास। एक आपने जो फजाइल साहबा पे लिखना है ना, एक फाइल तैयार करके जो आपने फोटो कॉपी करवाई हो मुझे जमा करवा दीजिएगा। और अगर किसी ने नहीं लिखी हुई हदीसें और वो फजाइल नहीं लिखे हुए, तो इंशाल्लाह हम रासिब लिखकर उसको सर्टिफिकेट दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये ऑनलाइन वालों में इंशाल्लाह मंगल तक पीडीएफ फाइल मुझे जमा हो जानी चाहिए। एक तो कल आ रहा है ना, एक अगले वाला, वो हमारी आखिरी क्लास होगी। जी, नहीं नहीं, कोई हदीस उर्दू में लिखिए आप, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लिख दे, लिख दे।
جی الگ الگ جی جی نہیں الگ الگ ہے، ہر صحابی کا الگ الگ. عشرہ مبشرہ میں جیسے ابو بکر بھی آ گئے، سارے تو تقریباً آ ہی جائیں گے چند ایک کے علاوہ، تو الگ الگ صحابی کا لکھنا ہے آپ نے. جو آ رہے ہیں سب کا لکھیں گے. نہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا حضرات گرامی، یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. بس تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ سے محبت کیجیے، ٹھیک ہے. چلو کوئی بات نہیں، کچھ نمبر ہی کٹ جائیں گے تو کیا ہوا اس سے، کیا ہوا ہے نا، نمبر ہی کٹ جائیں گے نا، کیا ہاں کیا 20 ہے ٹوٹل. 20 کا مطلب یہ کہ اگر آپ چلو اتنی گنجائش ہے، آدھا آدھا صفحہ بھی لکھ دیں آپ، ایک پہ جا رہا تو اچھی بات ہے. میں وہاں لا لے کے جائیں آپ اپنے آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ. علمی لیول ہے جی. تشریح نہیں کرنی، معلومات نکل کرنی ہے آپ نے، نہ فضیلت زیادہ لکھنی ہے آپ نے. فضیلت صرف ایک کافی ہے جو خصوصیت ہے، خصوصیت ایک لکھنی ہے، اس کے بعد آپ کوئی ایک فضیلت لکھ دیں، لیکن اصل چیز ہے معلومات. کتنی عمر تھی، کہاں پیدا ہوئے، کتنے بچے، کتنی بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وقت گزارا، خلیفہ تھے تو کتنا خلیفہ رہے، فوت کب ہوئے، کس نے جنازہ پڑھایا، کہاں تدفین ہے، یہاں تک. جی ڈھونڈے ملے گا، آپ وہاں چلے جائیں جامعہ اسلامیہ، وہاں چلے جائیں، وہاں سے پورا کر کے آئیں. جی جی سب سے بڑی خصوصیت نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ فدا کا ابی و امی، یہ خصوصیت ہے. ہاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ، فضیلت بھی ہے، خصوصیت بھی ہے. سعید بن زید بن عمر بن نفیل فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشر عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد میں سے 10ویں شخص تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشر عشرہ، آپ 10 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور 10ویں آپ تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وعبد الرحمن فی الجنہ. فقیل لهم من التاسع، نواں کون تھا؟ تو فرمایا آنا. سعید بن زید کہتے ہیں کہ نواں کون تھا؟ میں ہوں. 9 ہو گیا، ایک کون ہے وہ آگے آ رہا ہے. جی یہ شروع میں ہے نا، سعید بن زید خود حدیث روایت کر رہے ہیں. یہ بشارت دی تو صحابی نے پوچھا 9ویں کون ہے؟ لڑکا میں ہوں. اچھا اس میں نا جو ایک مس ہے صحابی، وہ ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. آگے وہ حدیث میں جا کر آئے ہو، یہ خصوصیت ہوگی. بالکل بعض صحابہ کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو کسی اور کی نہیں. عبداللہ بن ظالم روایت کرتے ہیں سعید بن زید سے، کہتے ہیں اشہد علی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انی سمعتہ یقول، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا اسبت ہرا، اے ہرا پہاڑ رک جا. کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ جو ہے اس پہاڑی پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا ہرا ٹھہر جاؤ. فما علیک الا نبی او صدیق، نہیں ہے تجھ پر، تیری پشت پر مگر ایک نبی، ایک صدیق، او شہید اور شہید. وعدہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شمار کیا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و ابن عوف و سعید بن زید. یعنی پھر نبی علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارت دی، آپ نے ان کا الگ سے نام لیا، آپ نے گنا ان کو نام کے ساتھ. جی ابو عبیدہ کا نام نہیں. جی ابو اسحاق روایت کرتے ہیں صلہ بن زفر سے، وہ حذیفہ بن یمان سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لأہل نجران، اہل نجران سے فرمایا
सअबअसु माअकुम रजुलन अमीनन, ये अबू उबैदा बिन जर्रा के फज़ाइल आ गए। अन करीब मैं भेजूंगा तुम्हारे साथ एक ऐसे आदमी को जो अमीन होगा, हक का अमीन, और अमीन भी ऐसा कि जो बरहक यानी सच्चा अमीन, इंतहाई दर्जा अमानतदार। फतशब्बा लहन्नासु, फतशब्बा लहन्नासु, लोग उसकी तरफ यानी गर्दने ऊंची करके देखने लगे, आपकी तरफ अपनी गर्दनों को ऊंचा करके अपनी की तरफ झांकने लगे। तशव्वुफ, गर्दनों को ऊंचा करके झांकना, क्यों है? हाँ हाँ, तशर्रफ आपके पास हो सकता है, लुगत में फर्क हो, यानी अल्फाज में तशव्वफा है और आपके पास तशर्रफ है। माना एक ही है, अपनी गर्दनों को ऊंचा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे ताकि मेरी जो शक्ल है आप देख लें और आप बुला लें, हाँ भाई आ जाओ आप। तो फबाअथ अबा उबैदा बिन जर्रा, तो आपने अबू उबैदा बिन जर्रा रदियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। और इस सहाबा इकराम के इस हिर्स की वजह क्या बनी कि वो क्यों अल्लाह के रसूल की तरफ देख रहे थे? क्या कि आप उनको बुला ले भी, तुम आ जाओ। और इसके पीछे एक वजह थी, वो ये था, ये खसलत कि इस उम्मत के अमीन का लक़ब दिया गया उसे, अमीन। इसमें अमीन हादिल उम्मत तो आ गया ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन जर्रा से फरमाया, हादा अमीन हादिल उम्मा, ये इस उम्मत के क्या है? अमीन है। अब्दुल्ला बिन मसूद के फदाइल, अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ कुन्तु मुस्तखलिफन अहदन, अगर मैं बगैर मशवरे के, मिन गैर मशवरतिन, बगैर मशवरे के अगर मैं किसी को खलीफा मुकर्रर करता, मुस्तखलिफ मैंने खलीफा बनाता, लौ कुन्तु मुस्तखलिफन, अगर मैं किसी को खलीफा मुकर्रर करता, मिन गैर मशवरा, बगैर किसी मशवरे के, लस्तखलफ्तु इब्न उम्मी अब्द, तो मैं अब्दुल्ला बिन मसूद को खलीफा मुकर्रर कर देता। ये रिवायत ज़ईफ है, इसके रावी है हारिस, ये ज़ईफ भी है और मुत्तहम बिर्रफ्ज़ भी है, ज़ईफ रावी भी है और इन पर राफजी होने का इत्तिहाम भी है, तोहमत भी है, ये राफजी है। हारिस जी, राफजी क्या होता है? राफजी शिया, रफ्ज है ना, रफ्ज झूठ करना। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अन्ना अबू बकर व उमर बशराहु, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद को एक बशारत दी, और बशारत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्बा अन यक़रा अल कुरआन गद्दन, जो शख्स ये पसंद करता है कि वो कुरान को पढ़े ताजा, जैसे ताजा ताजा उतरा है ना, बगैर किसी तब्दीली के, जैसे उतरा वैसे, कमा उनजिला फलयक़रा अला क़िराअति इब्न उम्मी अब्द, तो उसे चाहिए कि अब्दुल्ला बिन मसूद की क़िराअत के मुताबिक पढ़ ले। जो क़िराअत अब्दुल्ला बिन मसूद करते हैं, कुरान इसी तरह उतरा है, इसी लहजे में, इसी अंदाज में, इसी तलफ़्फ़ुज़ में जी। इसलिए कहा जाता है जिब्रील इस्लाम के लहजे में कुरान पढ़ते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, यानी खूबसूरत कुर्रा में से नहीं, वो उबई बिन काब थे रज़ियल्लाहु जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत आगे मुंतकिल करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बेहतरीन लहजे में कुरान पढ़ने वाले सहाबा में से कौन से सहाबी हैं, तो उनमें से एक अब्दुल्ला बिन मसूद है। इनकी खुसूसियत ये, बेहतरीन कारिउल कुरान थे, ज़ाहिर फ़क़ीह भी थे, कारिउल कुरान भी है। जी, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़्नुका अलैया, तेरे लिए मेरे पास आने की इजाजत ये है, इज़्नुका तेरे लिए इजाजत, अलैया मेरे पास आने की ये है, अंतरफ़अल हिजाबा, कि तू पर्दा उठा ले, घर का पर्दा उठा, आजा, यानी तेरे लिए मेरी तरफ से इजाजत है कि तू पर्दा उठा और आजा। व अंतस्मा सिवादी, और ये कि तू मेरी आवाज सुन ले, हत्ता अनहा का, हत्ता कि मैं तुम्हें मना कर दूं, मेरी आवाज सुन लो, मैं घर में हूं तो पर्दा उठाकर आ सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है, इल्ला ये कि मैं तुम्हें मना कर दूं घर में आने से,
جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض صحابہ اکرام اسی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے تھے نہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، یہ آپ کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ کی ہر مجلس میں آنے کی اجازت دے دی. جی عباس بن عبد المطلب کے فضائل. محمد بن کعب القرظی روایت کرتے ہیں عباس بن عبد المطلب سے کہ کننا نلقل نفر من قریش، ہم جب نلقا ملتے تھے، کننا ہم نلقا جب ملتے تھے، ان نفر من قریش، قریش کے لوگوں سے. عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جب ہم قریش کے کچھ لوگوں سے ملتے تھے، وہم یتحدثون، اور وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے، یعنی ہم مجلس میں گئے، قریشی لوگ آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے تھے، فیقطعون حدیثہم، اور اپنی باتوں کو وہ منقطع کر دیتے تھے. مثال کے طور پر جیسے ہماری مجلس لگی ہوئی ہے، جیسے ہی عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ آتے، سب سناٹے میں آ جاتے، کوئی بات ہی نہ کرتا، موضوع چھوڑ دیتا. بات نہ کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی با عزت شخصیت آ گئی ہے، لہذا اب ہم بات نہیں کریں گے ان کی موجودگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چپ کر جو یار، سن لیں گے یہ بات، سن لیں گے بات، یہاں یہ مقصد ہے، ابھی بات نہیں کریں گے، بات ابھی چھوڑو. اس وجہ سے ان کو آیا غصہ عباس رضی اللہ عنہ کو، کہتے فذکرنا ذلک لرسول اللہ، ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دی، ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا لیا لوگوں کو اور فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یتحدثون، وہ باتیں کرتے ہیں، فاذا راوا الرجل من اہل بیتی، جب وہ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو میرے اہل بیت میں سے، قطعوا حدیثہم، اپنی باتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ. واللہ، اللہ کی قسم، لا يدخل، نہیں داخل ہوگا، قلب رجل، کسی آدمی کے دل میں، الایمان، ایمان، حتی یحبہم للہ، حتیٰ کہ وہ ان سے محبت کرنے لگ جائے اللہ کے لیے، وَلِقَرَابَتِهِم مِّنِّی، اور میرے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے. جب تک میرے اہل بیت کا احترام نہیں ہوگا اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اور میرے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے، مومن نہیں ہو سکتا کوئی. اس لیے اپنے کسی عمل سے میرے اہل بیت کو تکلیف نہ دو. اور یہ تکلیف والی بات ہے کہ آپ اپنی باتیں چھوڑ کر خاموش ہو گئے اور جانے کا انتظار ہے، جائیں گے تو دوبارہ گپ شپ شروع کریں گے، یہ غلط بات ہے. عربی میں تو استعمال ہوتا رہتا ہے کیا. جی اس سے ایک تو اہل بیت کی فضیلت معلوم ہوئی، اور دوسرا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا ہے. البتہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس میں راوی ہے اعمش، یہ مدلس راوی ہے اعمش. اور دوسرا یہ اس میں راوی ہیں دوسرے ابو صبرہ النخعی، یہ بھی ضعیف ہے. باقی ان کا اہل بیت ہونا وہ بھی ثابت ہے، اہل بیت کے فضائل بھی ثابت ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. فمنزلی ومنزل ابراہیم، میرا مقام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام جنت میں قیامت کے دن تجاہینی، آمنے سامنے ہوگا. والعباس بیننا مؤمن بین خلیلین، اور عباس ہم دونوں کے دوستوں کے بیچ میں ایک مومن ہوں گے، یعنی یہ ایک ایسے مومن ہے عباس جو ہم دونوں خلیلوں کے بیچ میں ہوں گے. یہ روایت بھی موضوع ہے، موضوع. اس کی سند میں ہے عبد الوہاب بن زحاق، متہم بالوضع، کذاب راوی ہے.
जो उनको मालूम थी जाहिर। जी अच्छा, इसमें ये वाला टुकड़ा सही है जो आपने सही हदीस में पढ़ लिया है, इन्नल्लाह तखदानी खलीलन कमा तखदा इब्राहिमा खलीला। मुत्तहम बिल वज़, यानी इन पर रिवायात घड़ने का इत्तिहाम है, ये रिवायात घड़ता है ये। जी वादा। फजीलत हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी अहिब्बहु, तू इससे मोहब्बत कर, और वह अहिब्बा मन युहिब्बुहु, और तू उससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करता है। वदम्महु इला सदरिही, अल्लाह के रसूल ने इनको अपने सीने से लगा लिया। ये इनकी अजीम फजीलत है। अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकद अहब्बनी, जो हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत करता है उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगदहुमा फकद अबगदनी, जिसने इन दोनों से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। तो इनसे मोहब्बत है क्या? इनसे मोहब्बत ये है जिस तरह ये सुन्नत से मोहब्बत करते थे, जिस मनहज पर ये कायम थे, जिस अकीदे पर ये कायम थे, वो मनहज, वो अकीदा, वो रास्ता इख्तियार किया जाए, ये मोहब्बत है। मोहब्बत में वो फजाइल जो साबित है उन्हें तस्लीम किया जाए, वो फजाइल जो साबित शुदा उन्हें बयान किया जाए। मोहब्बत यह है कि वो फजाइल जो साबित नहीं है उनकी नफी की जाए, वो गुलूफ जो इनकी शान में बयान किया जा रहा है उस गुलूफ की तरदीद की जाए। सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के फदाइल में से यह हदीस भी है। याला बिन मुर्रा कहते हैं अन्नहुम खरजू मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला तआमिन, वो निकले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खाने में। दुऊ लहू, आपको दावत दी गई थी उस खाने की। जब अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हैं ना खाने के लिए, फइदा हुसैन अबू फी सिक्का, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेल रहे थे गली में, सिक्का गली। फतकद्दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामल कौम, नबी इस्लाम आगे बढ़े कौम के सामने, कौम के सामने थे और अब आगे बढ़े, यानी आगे कुछ निकले आप। वबसता यदैहि, आपने अपने दोनों हाथ फैला लिए, जिस तरह बच्चे को बुलाया जाता है ना, एक बाप अपने दोनों हाथ खोलकर अपने बच्चे को बुला रहा होता है। तो नबी इस्लाम आगे बढ़े कौम के सामने और अपने दोनों हाथों को फैलाया। फजअल गुलाम, वो जो बच्चे थे सैयदना हुसैन, या फिर रुहाहुना वहाहुना, कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं। आपने बाजू फैलाया, बेटा आ जाओ, और ये आ ही नहीं रहे, कभी इधर जा रहे हैं और कभी इधर जा रहे हैं। वयुदाहिकु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसा रहे, पीछे पीछे आप, और वो भाग रहे हैं। हत्ता कि आपने पकड़ लिया उनको। फजअल इहदा यदैहि, आपने अपने हाथों में से एक हाथ रखा ताहता ज़क्निही, उनकी ठोड़ी के नीचे। वल उखरा फी फअसी रअसिही, और दूसरा सर पर रखा, सर के ऊपर रखा। और फकब्बलहु, आपने बुस्सा लिया, यानी यूं पकड़ा आपने। और आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। अहब्बल्लाहु, अल्लाह मोहब्बत करे, मन अहब्बा हुसैनन, जो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता है। हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे नवासों में से एक नवासा है। सिबत नवासे को कहते हैं जी, सिब थी, इस माना में भी इस्तेमाल होता है, और कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है ना, वो वल अस्बात, इसी माना में इस्तेमाल होता है, पोतों के लिए, नवासों के लिए। जी, ये इन दोनों से भी ये रिवायत आई है। तो ये हदीस जो है इनकी फजीलत पर दलालत करती है। जी, सिबतु रसूलिल्लाह व रैहानतुहु, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी हैं, आपके जो है इनको नवासे भी कह लें, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल भी कह लें, ये सारे अल्फाज इनके लिए साबित है। फूल
زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فاطمہ تھا اور سیدہ فاطمہ سے والحسن والحسین سیدنا حسن سے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا انا سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربتم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. بہترین الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے سراپا صلح ہوں جن سے تم نے صلح کی، اور میں ان لوگوں کے لیے جنگ ہوں جن سے تم لوگوں نے جنگ کی. ان افراد کا نام لینے کے بعد فرمایا کہ جن سے تم صلح کرو گے میں ان کے لیے سراپا صلح ہوں، جن سے تم لڑو گے میں ان کے لیے کیا ہوں؟ سراپا جنگ ہوں، میں ان سے لڑوں گا. یہ روایت ضعیف ہے. اس سند میں علی بن منذر یہ شیعہ راوی ہیں، رافضی ہیں، اور اسبات بن نصر جو ہے یہ کثیر الخطا ہے. غلو ادھر بھی تھا، آج تو کچھ اور درجے کا ہے. تیسرے راوی ہے اس میں، ایک تو ہے علی بن منذر، یہ شیعہ ہو گئے، اور دوسرے کیا بتائیں؟ یہ کثیر الخطا. اور تیسرے ایک اور راوی ہے صوبئی، یہ لین الحدیث ہے، حدیث میں بہت نرم ہے. نرم. جی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ حدیث ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی، میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فاستأذن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذنوا له مرحبا، اس کو اجازت دے دو، خوش آمدید، بالطیب المطیب، پاک اور پاکیزہ شخص کو خوش آمدید، پاک اور پاکیزہ شخص کو خوش آمدید. تو طیب اور مطیب کہا ہے آپ نے ان کو. استعذنا استفعال سے ماضی ہے. جی فضیلت، جی فضیلت. ہانی بن ہانی کہتے ہیں داخل عمار علی علی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا مرحبا بالطیب المطیب، خوش آمدید پاک اور پاکیزہ شخص کو. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ نے فرمایا مولیا عمار ایمانا الی مشاشہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے سرشار کر دیا گیا ہے جوڑوں تک. مولیا مانا بھر دیے گئے ہیں. عمار عمار کس چیز سے؟ ایمانن ایمان سے، الی مشاشہ جوڑوں تک. اس کا معنی یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا ایک ایک حصہ ایمان سے سرشار ہے. اور یہ شہداء اسلام میں سے ہیں یہ بھی. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو خاندان کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے، آل یاسر کے بارے میں، بڑی فضیلت ہے ان کی. اسلام کے ابتدائی شہداء میں سے، اور جس طرح ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے دردی سے شہید کیا گیا. یعنی اسلام کے لیے یہ ہے حقیقی جان نثاران، جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. جی 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 وہ آگے آ رہی ہے. جی جی ہاں بالکل اسی بنیاد پر ہوتا ہے. حالانکہ اس بنیاد کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے اس اختلاف کو اچھال کر کسی ایک کی تعریف اور ایک کی تنقید کرنے لگ جائیں، اس کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. کیونکہ اگر اس طرح کی فضیلت کی بنیاد پر دوسری جماعت کو آپ تنقید کی زد میں لائیں گے تو ان کے فضائل بھی موجود ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے
عافیت کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے جتنی گہرائی میں جا کر آپ نے معلومات کرنی ہے کریں، لیکن اس میں اپنے ذہن کو صحابہ کرام کے بارے میں کھلا رکھیں، اور ان میں کسی ایک صحابی کی تنقید کر کے کسی ایک اور صحابی کو آپ وہ مقام دے کر ایسا کام کریں، یا تو پھر آپ یا تو رافضیت میں چلے جائیں گے یا پھر ناسبیت میں چلے جائیں گے، اعتدال کا راستہ۔ اس لیے مشاجرات صحابہ کرام میں اب عافیت کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں پڑھیں نا بلا وجہ، کچھ اور چیز آئے گی نہیں، کچھ اور آتا نہیں ہے۔ دین اسلام کے دیگر مسائل پوچھ لیں، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اختلافات پوچھ لیں، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، کیوں مارا؟ اور حقیقت ہے نہ پتا ہونا یہی عافیت ہے، نہ پتا ہو یہی عافیت ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، کون حق پر تھا کون باطل تھا، واللہ سوال نہیں ہوگا جی۔ آپ سے سوال کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ کیسے تھا؟ آپ سے سوال گیا آپ کی نمازیں پوری ہیں یا نہیں پوری؟ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے فلاں پر ظلم کیا تو نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں یہ پوچھی جائیں گی نا آپ سے۔ محبت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، محبت کا میں نے وہ بتا دیا جو ان کے فضائل ہیں وہ تسلیم کریں، جو ان کی شان ہے وہ بیان کریں، جو ان کا عمل ہے عقیدہ ہے اسے اختیار کریں، جو غلوف کیا جاتا ہے اس کی آپ تردید کریں۔ کیا کریں گے آپ؟ چلے بتائیں، مثال کے طور کیا کریں گے؟ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں مظلومانہ شہادت، بس اتنا کہیں۔ آپ دیکھیں آپ اس کے محرکات میں نہیں جا سکتے، آپ ایک تاریخ کا سہارا لے کر ایک محرکات میں جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے اس نے مارا اور اس نے مارا، حقائق کا آپ کو نہیں پتا، یہاں تک کہ خبریں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اس میں بھی ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے جو ہمارے ہاں تاریخ کے اعتبار سے غلوف کیا جاتا ہے، ایسا کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے جو غلوف بیان کیا جاتا ہے جی۔ ٹائم ہو گیا، 9 بج گئے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ یاد کرنے والی نہیں بتائی نا، اگلی کلاس میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں انشاءاللہ اس کو۔ صحابہ کو ڈیوائڈ This video is optimized by Alim Online.